हुकूमतों से गिले होते हैं, हुक्मरानों से गिले होते हैं। शायद ही कोई कौम हो इस कुराए अर्ज़ी के अंदर जो अपनी हुकूमत से कुल्ली तौर पे खुश हो, या शायद ही ऐसे अवाम हों जो समझते हों कि उनके मुल्क पर हुकूमत करने वाले हुक्मरान बहुत अच्छे हैं और उनके मुतालबात पूरे हो रहे हैं और उनका कोई कंसर्न नहीं है। हर जगह कंसर्न्स होते हैं। और हमारी तारीख़ को देखें, अगर ख़ुद मुस्लिम तारीख़ को भी देखें तो ये कंसर्न्स इस्लामी तारीख़ के अंदर भी मौजूद रहे हैं। बड़े बड़े हादसात हुए हैं, हमारे खुलफाए राशिदीन को शहादतें नसीब हुई हैं। तो ये मामलात जो है ये हमारी तारीख़ में ही नहीं, आलमी तारीख़ के अंदर भी आपको दिखाई देंगे। मामला ये है कि इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं वो ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से अल्लाह ताला ने एक पनागाह, एक शेल्टर हमें दे दिया है। उस शेल्टर को अब तवील 7-8 दहाइयाँ गुजर गई हैं, नशेब व फराज आए हैं, बहुत सी कोताहियाँ भी हुई हैं, बहुत सी कामरानियाँ भी हासिल की हैं। पाकिस्तान जहाँ 1947 में खड़ा था आज वहाँ नहीं है। 2025 के अंदर कई मरहले वो तय कर चुका है और कई मकाम, कई दर्जे बुलंद हो चुका है। मैं दावे से कहा करता हूँ, जहाँ बैठता हूँ गुफ्तगू का मौका मिलता है, कि अगर 100 अफराद बैठे हैं, चाहे वो पश्तून हैं, चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो सिंधी हैं, अगर 100 अफराद कहीं बैठे हैं और वो अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि आज से 30 और 40 साल पहले हमारी ज़िंदगियां बहुत आसूदा थी और आज ख़राब है, कोई नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। सबकी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीलियां आई और मुस्बत तब्दीलियां आई। जिसके पास कुछ नहीं था उसके पास साइकिल आ गया होगा, साइकिल वाले के पास शायद मोटर गाड़ी तक आ गई हो। आज हमारे घर पक्के हो गए हैं, हमारी गलियां पक्की हो गई हैं। हमारा देखें, कमियां, कोताहियां, कजियां, खराबियां हर मुआशरे के अंदर होती हैं, हक तलफियां भी होती हैं, हुकूक गसब भी होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं। बेटों को भी शिकायत होती है कि बाप जो है वो बेटियों से ज़्यादा मोहब्बत कर रहा है और हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि निज़ाम को तिलपट कर दो। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप आईन ही को, जो वाहिद खूंटा है आपका इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की यकजहती के लिए, पाकिस्तान की तमाम इकाइयों को जोड़े रखने के लिए, पाकिस्तान के तफाखुर की अलामत, पाकिस्तान के जमहूरी तसलसल की अलामत वाहिद दस्तावेज़ है जिसका नाम है आईन पाकिस्तान। उस आईन पाकिस्तान की तख्लीक में आप सबके अकाबरीन का हिस्सा है। ये नौजवान बैठा है जिसको मैं अपना बेटा कहा करता हूँ, इसके वालिद ने भी उस आईन के ऊपर दस्तखत किए। और किस वक्त किए आपको पता है? मार्च के महीने में यहीं पिंडी में लियाकत बाग में एक जलसा होता है इनके ज़ेरे तमाम, जो उस वक्त नेशनल अवामी पार्टी होती थी। उस पर फायरिंग होती है, 2 दर्जन के करीब लाशें गिरते हैं, पश्तून नौजवानों के और पश्तून अफराद के। वो शख्स उनके लाशें उठा के चुपके से चला जाता है और उनकी तदफीन करता है और 10 दिन बाद आईन पे दस्तखत करने पहुंच जाता है। दिस वॉज द स्पिरिट आपके बुजुर्गों की, आपके बड़ों की। उसने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई लॉन्ग मार्च नहीं किया, कोई धरना नहीं दिया, कोई 250 दिफाई मकामात पे हमले नहीं किए, कला बाला आसार पे जाके उसने कोई लड़ाई नहीं की। जमहूरी स्पिरिट है, ये है जमहूरियत। तो मैं इसके दादा ने कुछ 3 दहाइयाँ जेलों में और हिरासत में गुजार दी, किसी पे कोई अटैक नहीं किया, हमला। भाबड़ा में क्या गुजरी इन पे, इन्होंने किसी पे हमला नहीं किया। तो नफरतें मत पाले खुदा के लिए। मैं शायद उम्र में आप में से बहुत से लोगों से बड़ा हूँ। मोहब्बत हमेशा रहती है, मोहब्बत की खुशबू भी हमेशा रहती है। नफरत एक बांझ खेती है, नफरत की खेती में जड़ी बूटियाँ भी नहीं उगती। छोड़ दें इन चीज़ों को, हम बहुत कसूरवार हैं। मैं पंजाब का नुमाइंदा नहीं हूँ, ना पंजाब का नुमाइंदा बनना चाहता हूँ। पंजाब को गाली देने से आपको कुछ नहीं मिल रहा। पंजाब के बच्चे भी, पंजाब की बेटियां भी, पंजाब के बुजुर्ग भी
شناختی کارڈ دکھا کر ذبح کر دیے جاتے ہیں. کوئی ایک آواز پنجاب سے نہیں اٹھتی بلوچستان کے خلاف. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بلوچستان کے عوام نہیں ہے, ایسا بلوچستان کے عوام نہیں کر سکتے. ہم پھر بھی یہاں سے محبت کے زمزمے, محبت کے ہار ان کے گلوں میں ڈالتے ہیں, گالی نہیں دیتے کسی کو. ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے پیچھے کون ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری اب وفاق کیا ہے کہ جی وفاق نے یہ کر دیا. وفاق, پلیز میری بات سنیں, جیسے آپ کی باتیں ہم نے سنی ہیں. نہیں, نو ناٹ ایٹ آل. میں نے 50 تقریریں سنی ہیں. یا آپ ایک تقریر کا حوصلہ نہیں رکھتے, یہی خرابی ہے آپ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کوئی 50 تقاریر سنی ہیں. میری تقریر, میری بات سن لیں. میں آپ کے مطالبات, آپ کی آواز جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کو بھی دیکھیں, گرد و پیش کو بھی دیکھیں. کسی ایک صوبے کو ٹارگٹ کرنے سے, کسی ایک صوبے کے عوام کو ٹارگٹ کرنے سے آپ نے وفاق کی بات کیجیے. وفاق کیا ہے, وفاق کی بھی تیا پانچا کر دیا جائے. وفاق میں کون لوگ بیٹھے؟ وفاق میں بیٹھے ہوئے شخص نے کوئی قربانی نہیں دی. یہ بیٹھے ہیں بخاری صاحب, ان کی جماعت نے کبھی کوئی قربانی نہیں دی. ان کا لیڈر جس نے آپ کو آئین دیا پھانسی چڑھ گیا. ان کی ایک اور لیڈر یہاں سرے عام گولی لگنے سے مر گئی, قتل کر دی گئی. ان کا لیڈر جو آج صدر ہے وہ کوئی 12 سال قید میں پڑا رہا. سب نے قربانیاں دی ہیں یار, اس پاکستان کے لیے دی ہیں, اس آئین کے لیے دی ہیں, اس جمہوریت کے لیے دی ہیں. ایک لیڈر جس کا نام محمد نواز شریف ہے, وہ کم و بیش مختلف اوقات کے اندر 4-5 برس جیل میں پڑا رہا. جلا وطن ہوا, ماں گئی جنازہ نہیں پڑھ سکا, باپ گیا, بیوی گئی. کس کس چیز کو ہم گنوائیں؟ یہ ہے نا وفاق. یہ وفاق کوئی آسمان سے اترا ہے یا واگا کے ادھر سے آیا ہے؟ یہ وفاق ہمارا ہے, آپ سب کا ہے. اور پھر قانون سازی کی بات ہوتی ہے, آئین سازی کی بات ہوتی ہے. کوئی قانون اگر قومی اسمبلی سے آ بھی جائے آبادی کی بنیاد پہ, سینٹ میں نہیں پاس ہو سکتا. ہم الٹے بھی لٹک جائیں تو نہیں پاس ہو سکتا جب تک سارا پختون, سارا خیبر پختونخوا اور سارا بلوچستان اس پہ انگوٹھا نہیں لگاتا. آپ قانون بناتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, آپ ان کے دامن پکڑیں کہ کیوں یہ قانون بنایا. آپ کے نمائندے ہوتے ہیں, آپ کی جو جماعتیں یہاں تقاریر کر رہی ہیں ان کے نمائندے اس قانون سازی میں شامل ہوتے ہیں. پھر بات شروع ہو جاتی ہے جی فوج سے مجھے بھی شکایتیں, فوج سے ہمارے لیڈروں کو بھی شکایتیں رہی, فوج سے بخاری صاحب کو بھی شکایتیں رہی. شکایتیں ہی ہوتی ہیں, شکایتیں نفرتیں نہیں ہوتی ہیں. اس ملک میں آدھا, کم و بیش آدھا حصہ, آدھا پیریڈ فوج نے گزارا. 4 مارشل لا ڈکٹیٹروں نے, انہوں نے ملک کی بنیادیں کھوکھلی کی. میں آج کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, آئندہ بھی اگر کوئی اس طرح ہوگا تو وہ بنیادیں کھوکھلی کرے گا. ہم اس چیز کے خلاف ہیں. آئندہ بھی ہم مزاحمت کریں گے اور آپ کے ساتھ مل کے کریں گے اگر ایسی کوئی کارروائی ہوتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی فوج, اٹھتے بیٹھتے فوج, یہ گناہ بھی فوج کے سر, یہ جرم بھی فوج کے سر. بھائی فوج کے ساتھ فوج کے دامن میں داغ ہوں گے, لیکن کیا ہماری اباؤں اور کباؤں سے فرشتوں کے پروں کی خوشبو آتی ہے؟ ہمارے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے. فوج کے ساتھ اگر آپ کام کرتے, یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جن کی بڑی شعلہ فشاں تقریریں میں نے سنی ہیں, وہ بھی فوج سے ملتے ہیں. فوج کہاں سے آئی ہوئی ہے یار؟ ہماری فوج ہے نا. اور جب ایک ملک کے دفاع کی بات ہوتی ہے, ایک ملک کے قلعے کی بات ہوتی ہے, ایک ملک کی 4 دیواری کی بات ہوتی ہے, تو بخاری صاحب نے ٹھیک کہا. کون بندوق لے کے جائے گا؟ خدا نخواستہ خیبر پختونخوا پہ کوئی آفت آتی ہے, پڑوس سے کوئی حملہ ہوتا ہے, اللہ نہ کرے, تو یہی فوج آپ کا دفاع کرے گی, یہی فوج جا کے لڑے گی. یہ بلوچستان میں بھی خدا نخواستہ کوئی ہوتا ہے, اسی فوج نے لڑنا ہے. اور اسی فوج نے آپ کے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے, اس کو بھی سیلیبریٹ کریں, اس کو بھی سیلیبریٹ کریں. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوا ہے, دنیا ساری سیلیبریٹ کر رہی ہے. میں بخاری صاحب اس دن, جس دن یہ جنگ شروع ہوئی, میں استنبول میں تھا, فلائٹس ختم ہو گئی اور میں رک گیا وہاں پہ. 10 یا 11 تاریخ کو فلائٹ کھلی, اور جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچا اور میں نے اپنا پاسپورٹ دیا کاؤنٹر پہ,
تو اس نے میرا پاسپورٹ دیکھ کے پھر آنکھیں اٹھا کے میری طرف دیکھا اور یہ انگوٹھا کیا، نشان فتح کا دیا اور مسکرایا. دس از یور پاکستان. آپ اس پاکستان کو سمجھیں. میں نے ان تقاریر کے اندر، آپ یقین جانیے، میں نے نوٹ کرتا رہا ہوں 5 دفعہ پاکستان کا نام لیا گیا اور کوئی 150 دفعہ صوبوں کے نام لیے گئے. صوبے ہمارے سر کے تاج ہیں یار. خیبر پختونخوا ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، بلوچستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، سندھ ہمارے ماتھے کا جھومر. اگر یہ نہیں ہے تو پاکستان کہاں سے رہے گا؟ پاکستان انہی سے عبارت ہے اور پاکستان انہی سے مل کے گلدستہ بنتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ پارا پارا ہو جائیں گے، خدا نہ خواستہ اگر ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی، خدا نہ خواستہ یہ خون میں ڈوب جائیں گے، کون سا پاکستان؟ پاکستان پنجاب تو نہیں ہو سکتا. آپ سب پاکستانی ہیں اور ہمارے سر کے تاج ہیں. مجھے پشاور سب سے اچھا شہر لگتا ہے پاکستان پورے سے. آپ یقین جانیے، میرے دوست جانتے ہیں. تو یہ باتیں جو ہیں ان کو ہم، میرا خیال یہ ہے کہ ایک حد تک، مطالبے کی حد تک، ایک اپنے کنسرنز کی حد تک رکھیں. فوج کے بارے میں ایک ذہن بنا کے بات کر لینا. اب یہاں یہ بھی کہا گیا جی کہ فوج دہشت گردی پھیلاتی. یار 80 یا 90 ہزار افراد اس دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں، ان میں سے اکثریت فوج کی. اور پھر اگر آپ صوبائی عصبیت کی، یہ آپ کی غلط اسٹیٹمنٹ ہے. میری بات سن لیں، آپ بعد میں بات کر لیں. پلیز. اور اگر اس میں صوبائیت کو نہ لیں تو اس میں پنجاب کی بھی بہت بڑی تعداد، پنجابیوں کی بھی بہت بڑی تعداد. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی ہے یا جو بھی ہے، فوج کیوں پھیلائے گی یار دہشت گردی؟ کیوں اس کو افزائش دے گی؟ اپنے بچوں کو آپ ہر روز دیکھتے ہیں نا کہ ایک میجر قتل ہو گیا، ایک نوجوان کو بم سے اڑا دیا گیا، ایک فوجی کرنل صاحب جو ہیں ان کی میت آ رہی ہے، پنجاب میں آ رہی ہے یا خیبر پختونخوا میں آ رہی ہے. پولیس والے مرتے ہیں، عام آدمی مرتے. کیوں کریں گے ہم لوگ؟ کیوں کرے گی فوج کو کتنے نفلوں کا ثواب ہے اس میں سے؟ بدگمانی کو ایک حد تک رکھیں اور پاکستان کو پاکستان کے نقطۂ نظر سے دیکھیں. آئین ہم سب کا ہے، اس کے اندر اب 26 ترامیم ہو چکی. ترامیم کیوں ہوتی ہے؟ انڈیا کے آئین کے اندر میرا خیال ہے کوئی 40 کے قریب ترامیم ہو چکی. ترامیم اسی لیے ہوتی ہیں کہ اس میں اصلاح کی گنجائش ہے، بہتری کی گنجائش ہے، اس میں امپرومنٹ کی گنجائش ہے. نیو سوشل کنٹریکٹ کی بنیاد پہ اگر آپ اس آئین پہ کولاڑا چلانا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہونے دیں گے. آئین انشاءاللہ قائم رہے گا. آئین آپ 4 صوبوں کی بنیاد پہ قائم رہے گا. پاکستان آپ 4 صوبوں کی بنیاد پہ قائم رہے گا. مولانا نے بڑی خوبصورت تجویز پیش کی تھی، نیشنل ڈائیلاگ کریں، بنائیں ایک معتبر کمیٹی، آپ سب کو ڈالیں، جن کو کنسرنز ہیں ان کو ڈالیں اس میں. احمد بھائی اس میں ڈالیں. میں آپ کا مقدمہ لے کے جاؤں گا وزیر اعظم صاحب کے پاس کہ جناب یہ ایک کمیٹی انہوں نے بنائی ہے، ایک ڈائیلاگ شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی اس میں پیش رفت کریں، کوئی سالڈ پیش قدمی کریں. پاکستان کو پاکستان کے حوالے سے دیکھیں، ایک پناہ گاہ کے حوالے سے دیکھیں، ایک شیلٹر کے حوالے سے دیکھیں. یہ وہ دنیا نہیں رہ گئی ہے. آج اگر آپ کے پاس ایک قوت تھی، جرم ضعیفی جو ہوتا ہے نا، اس کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے، مرگ مفاجات ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس ایٹمی صلاحیت نہ ہوتی تو آپ کہاں کھڑے ہوتے؟ آج یہ گلے شکوے کر رہے ہوتے. پھر یہاں ایک صاحب نے پتہ نہیں کیا کہا، ہماری اس حکومت کے بارے میں آزادیاں نہیں ہیں، شہری آزادیاں نہیں ہیں، مارشل لا لگا ہوا ہے. مارشل لا ہوتا تو آپ یہاں بیٹھے یہ باتیں کر رہے ہوتے. مارشل لاؤ میں اس طرح کی APCs ہوتی ہیں، اس طرح کی تقریریں ہوتی ہیں مارشل لاؤ میں. کہاں ہے مارشل لا؟ پھر کہتے ہیں جی کہ یہاں انسانی آزادیاں نہیں ہیں، بولنے نہیں دیتے. وہ اس جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مولانا صاحب جو یہاں تقریر کر رہے تھے، جس جماعت نے مجھے آدھی رات کو گھر سے اٹھایا تھا. اس عمر میں آدھی رات کو گھر سے اٹھایا تھا، اگلے دن ہتھکڑی لگائی تھی اور ایک عدالت میں پیش کر کے جیل بھیج دیا تھا. کیوں؟ کہ جی اس نے ایک کرایہ دار رکھا ہے اور اس کے ڈاکومنٹس نہیں جمع کرائے، قانون کرایہ داری بھی. کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ آج کوئی ایک بھی قیدی بتائیں نا جو اس طرح کے جرم میں گیا ہو، جس کو ہم نے ایفیڈرین کے کیس میں ڈالا ہو، جس کے اوپر کوئی ہیروئن ڈالی ہو.
तो हक़ाइक़ को मस्ख ना करें। इस वतन को आप सब हमारी आंखों के तारे हैं। आपके दिल में जो जलन है या जो तड़प है उसको भी हम समझते हैं। एक ख़ास माहौल के अंदर मैं शायद वहाँ नहीं रहता, मैं अप्रिशिएट नहीं कर सकता उसको। आप वहाँ रहते हैं, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आप तकलीफ़ें देख रहे हैं, खून देख रहे हैं, लोगों की लाशें गिरते हुए देख रहे हैं। आपके जज्बात को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इन तमाम तर जज्बात की शिद्दत के बावजूद मैं ये नहीं देख सकता कि पाकिस्तान को या पाकिस्तान की असास को या पाकिस्तान के आइन को डिसमेंटल कर दिया जाए किसी भी खूबसूरत नारे की बुनियाद पर। पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम रहेगा, चारों सूबे इंशाल्लाह कायम रहेंगे, चारों सूबे पाकिस्तान के माथे का झूमर रहेंगे, चारों सूबों के अवाम हमारी आँख का तारा रहेंगे और पाकिस्तान इसी आन के साथ, इसी शान के साथ और आगे बढ़ता रहेगा और दुनिया में अपना मकाम पैदा करता रहेगा। बहुत शुक्रिया।